बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूहानी और जिस्मानी मसाइल उनके हल के लिए वलीउल्लाह हाफ़िज़ के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ सामीन, आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं आप लोगों से बात करने लगी हूँ वो है आँखों की एक डिज़ीज़, कैटरेक्ट जिसे कहते हैं। बहुत ही कॉमन डिज़ीज़ है, कैटरेक्ट के नाम से जानी जाती है, यानी मोतिया। मोतिया सफ़ेद मोतिया हो या काला मोतिया हो, हम में से बहुत सारे अहबाब ऐसे हैं कि जो इसका इलाज जो है वो ऑपरेशन के ज़रिए नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि वो नेचुरली क्योर हो जाए। तो आज मैं आप लोगों के साथ इस बहुत ही सेंसिटिव और हसास मौजू के ऊपर बात करूँगी, और बात भी करूँगी तो ऐसे बात करूँगी कि सुन्नत नबवी के हवाले से बात करूँगी। मैं आप लोगों को कोई टोटका नहीं दे रही, मैं आप लोगों को ये नहीं कह रही कि आप जो हैं वो तमाम चीज़ें छोड़ के इसकी तरफ आएँ, लेकिन मैं सिर्फ़ इतना कहूँगी कि हमारे पास रब्बे ज़ुल जलाल ने एक ऐसा दीन, एक ऐसा नबी दिया अल्हम्दुलिल्लाह, जिनकी तालीमात हमें रोज़े महशर तक काफ़ी हैं। अगर हम उनसे सीखना चाहें, अगर हम उनसे समझना चाहें, अगर हम उनको अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहते हैं सबक के तौर पे, दर्स के तौर पे, नसीहत के तौर पे, इलाज के तौर पे, तो हमारे पास वो एक मुकम्मल दुनिया है। कुरान पाक एक मुकम्मल दुनिया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात मुकम्मल दुनिया है। और अगर आप चाहते हैं कि आप सुन्नत तरीके से अपने इलाज को करें और उसका आपको कोई नुकसान भी ना हो, तो फिर आज इस मुख्तसर से तरीके पर ज़रूर अमल कीजिएगा। इंशाअल्लाह शिफ़ा का वादा मेरे रब्बे ज़ुल जलाल का है। आप सुन्नत पर अमल करेंगे, अल्लाह ताला आपको शिफ़ा देंगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत सारे अहबाब ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि वो सफ़ेद मोतिये का, काले मोतिये का ऑपरेशन करवाएं, ऑपरेट की तरफ जाएं। और फिर होता ये कि डॉक्टर आपको भारी भारी दवाइयाँ दे देते हैं, आँखों में ये ड्रॉप डालो, वो ड्रॉप डालो, फ़लाँ कर लो, ये कर लो। लेकिन उन तमाम चीज़ों के बावजूद भी, बेहतरीन से बेहतरीन और महंगे इलाज के बावजूद भी आपको आराम इसलिए नहीं आता कि जो असल जड़ और असल मामला है वो उसकी जानिब तो जाते ही नहीं है। अब मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि हम में से कितने लोग ये जानते हैं कि कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ का ताल्लुक़ सिर्फ़ पेट से है। आज मैं आपको ये बात बता के सरप्राइज़ करूँगी कि हम लोग ये गलत समझते हैं कि कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ का ताल्लुक़ सिर्फ़ पेट से है। नहीं, कॉन्स्टिपेशन का ताल्लुक़ हर जिस्म के हिस्से से है। कब्ज़ का ताल्लुक़ सिर्फ़ पेट से नहीं, ये पेट में नहीं होती, ये आपके जिस्म के हर हिस्से में होती है। अगर आपके ब्रेन में सर्कुलेशन ठीक नहीं है, आपका ब्रेन ठीक तरीके से वर्क नहीं कर रहा, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कुछ डैमेजेस हो रहे हैं, तो ये ब्रेन का ब्लॉकेज है, ये ब्रेन का कॉन्स्टिपेशन है, जो कि अल्लाह माफ़ करे आपको किसी बहुत ही सीरियस बीमारी की जानिब जाके मिलता है। समाओ ये ऐसा होता है कि आपको कैंसर हो जाता है, और कभी कभार आप पता नहीं कौन कौन से दिमागी अमराज में, डिप्रेशन में, एंजाइटी में। ये जो डिप्रेशन, एंजाइटी, ये तमाम चीज़ें हैं ना, ये आपके ब्रेन का कॉन्स्टिपेशन है। इसको दूर करें, इस खुश्की को दूर करें, इसको निकालें, इसको ओपन करें, इसका इलाज करें। आप ठीक रहेंगे, आप सेहतमंद रहेंगे। कान में आपकी अगर कोई तकलीफ़, कोई परेशानी, कोई मसला है, तो ये आपके कान का कॉन्स्टिपेशन है, आपके कान का ब्लॉकेज है, ये वहाँ की कब्ज़ है, इसको दूर करें। नाक में भी अगर आपको कोई तकलीफ़ है, आपको पता लगता है कि आपको सांस लेने में दिक्कत आ रही है, कुछ मसला हो रहा है, कोई परेशानी हो रही है, कुछ लोगों को दाने निकल आते हैं, क्या होता है, इसका मतलब यही है कि ये आपके नाक का कॉन्स्टिपेशन है। तो बॉडी के हर पार्ट में कॉन्स्टिपेशन होता है, और उसको रिमूव करना, उसका इलाज करना बड़ा ज़रूरी होता है। हम क्या करते हैं, हम ये समझते हैं कि सिर्फ पेट में ही कब्ज़ होती है, हमने कुछ अला बला खा लिया, जंक फूड खा लिया, कभी कुछ ऊपर नीचे डाइट गलत ले लेते हैं, तो हमें लगता है जी हमें कब्ज़ हो गई है, बड़ा मसला हो गया, बड़ी परेशानी होगी, अब ये दवा पियो, वो दवा पियो, फिर उससे वो ब्लॉकेज ओपन होता है ना। इसी तरह से हर पार्ट का ब्लॉकेज ओपन करना बड़ा ज़रूरी होता है। और ये जो आँखें हैं, ये तो खुदा ताला की एक ऐसी नेमत है कि जिसका शुक्र दिन में अगर 10 बार भी करें तो कम है। बहरहाल अब मैं आपको अपने टॉपिक की तरफ वापस लेकर आती हूँ कि मैं आपको सुन्नत तरीका बता रही हूँ इलाज का। अगर आप आँखों के मोतिये से, काला मोतिया है, आपको सफ़ेद मोतिया है, आपकी आँखों में ख़ारिश होती है, आपकी आँखों से पानी निकलता है, आपको आँखों के इन्फेक्शन से रिलेटेड कोई बीमारी ऐसी है जिसका आप इलाज करवा के थक चुके हैं और आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं मिला, कोई रिज़ल्ट नहीं मिला, तो इंशाल्लाह इस मुख्तसर अमल को करके देखिएगा। आज मैं आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ एक ऐसा अमल पेश कर रही हूँ कि जिससे आपको अफाका भी होगा,
آپ کی نظر بھی سلامت رہے گی اور اس میں روشنی بھی انشاءاللہ تعالیٰ قائم دائم رہے گی۔ آپ کو کرنا کچھ اس طریقے سے ہے کہ آپ کو آنکھوں میں ڈالنے والی جو سلائی ہوتی ہے جس سے ہم سرما لگاتے ہیں، وہ اکثر لکڑی کی بھی ملتی ہے، اکثر وہ پیتل کی بھی بنی ہوئی ملتی ہے، پلاسٹک کی بھی ملتی ہے اور اسٹیل کی بھی ملتی ہے، لیکن بہرحال آپ کوشش کیجیے گا کہ آپ کو لکڑی کی ملے اور آپ نے اس کو ایک بار ہاتھ لگا کے چیک کر لینا ہے کہ بالکل اسموتھ ہونی چاہیے وہ۔ میں ایک بار آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ غلطی مت کیجیے گا کہ کہیں آپ لوگ کہیں جی کہ نہیں ٹوتھ پک لگا لیتے ہیں تو ماچس کی تیلی لے لیتے ہیں تو فلانا لے لیتے ہیں۔ دیکھیں آنکھیں بہت سینسیٹیو ہوتی ہیں، یہ آپ کے باڈی کا بہت ہی سینسیٹیو پارٹ ہے، اس کے ساتھ مذاق مت کیجیے گا۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آنکھیں درست رہیں، بہترین رہیں، تو جس طریقے سے آپ کو بتایا جا رہا ہے اسی طریقے سے کام کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ آپ نے لکڑی کی دیا وہ سلائی لینی ہے جو موٹی سی، جسے کاجل یا سرما لگاتے ہیں نا، سرما لگانے والا جو ہوتا ہے، اب اس کو کیا کہتے ہیں مجھے تو ہر زبان میں اب کیا کہتے ہیں مجھے صحیح سے نہیں پتہ، آپ کیا کہتے ہیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ بار وہ جو موٹی سی سرما لگانے والی سلائی ہے اس کو لے لیجیے گا، اس کو اسموتھ ہونا چاہیے، اس کو صاف ستھرا دھو کر استعمال کریں گے۔ اب آپ نے دیا سلائی تو لے لی، وہ دیا سلائی کہہ رہی ہوں، وہ کیا سرمے کی وہ لے لیا آپ لوگوں نے، ٹھیک ہے سلائی۔ اور اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کو ایک شلجم لینا ہے، صاف ستھرا پیارا سا گولو مولو سا دھلا ہوا شلجم لینا ہے آپ کو۔ شلجم صاف ستھرا ہونا چاہیے، فریش، بالکل فریش ہونا چاہیے۔ فریش شلجم لے لیں ایک، اور اب آپ اس کو دھو کر رکھ لیں، اور جو آپ کے پاس سرما لگانے والا وہ جو ہے سلائی ہے اس کو بھی دھو لیں۔ اور آپ نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ اگر آپ کے پاس لوہے والے سرما لگانے والا ہے نا یا پیتل کا ہے تو اس سے نا آپ نے شلجم کے اندر سوراخ کر لینا ہے، اس کو آپ ایسے گول گھما کے ذرا پریشر دیں گے نا تو شلجم کی سبزی ذرا نرم ہوتی ہے، وہ اس کے اندر چلا جائے گا، اوپر سے سوراخ ہو جائے گا اس میں، ٹھیک ہے۔ روٹس والا پارٹ مت لیجیے گا کہ روٹس کے اندر سے آپ گھسا رہے ہیں اس کو، روٹ سے نہیں گھسانا، جو اس کا ٹاپ ہے نا اس کو ذرا سا آپ نے ہلکا سا آپ نے اس کو، اگر وہ کاٹنے کی ضرورت پڑ رہی ہے تو اس کو بے شک اوپر سے کاٹ لیں، اگر نہیں ہے تو بہرحال کہیں کسی سائڈ سے بھی آپ اس کو ڈال سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے آپ اس کے ٹاپ سے ہی وہ سلائی اندر گھسائیں گے۔ لوہے کی اگر آپ کے پاس صاف ستھری دھلی ہوئی سلائی ہے اس کے اندر ڈال کے اس کو سوراخ کر لیں۔ اب وہ جو آپ کے پاس لکڑی کی سلائی ہے نا جس سے آپ نے سرما لگانا ہے، آپ نے اس کو بھی دھو کر استعمال کرنا ہے، جب بھی استعمال کریں گے دھو کر استعمال کریں گے، صفائی کا خاص خیال رکھیے گا، خاص خیال رکھیے گا صفائی کا، تو انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ اب آپ نے وہ جو لکڑی کی سلائی ہے سرما لگانے والی، وہ آپ نے اس شلجم کے اندر ڈال کے رکھ دینی ہے، تھوڑی دیر کے لیے آپ اس کو رکھ دیں، کوئی 5-10 منٹ کے لیے، 15 منٹ کے لیے رکھ دیں، ٹھیک ہے نا۔ بہت اگر آپ کے پاس کم ٹائم ہے تو آپ اس کو کم از کم 15 منٹ کے لیے ضرور شلجم کے اندر ڈال کے رکھ دیں۔ شلجم کے اندر آپ نے اس کو 15 منٹ ڈال کے رکھا، 15 منٹ بعد آپ نے وہ جو لکڑی کی سلائی تھی سرما لگانے والی شلجم کے اندر ڈپ ہوئی ہوئی، اب آپ نے اس کو نکالا اور آپ نے اس کو بہت احتیاط کے ساتھ اپنی آنکھوں کے اوپر لگا لیا، آنکھوں کے اندر جیسے سرما لگاتے ہیں نا بالکل اسی طریقے سے آپ کو اس کو لگانا ہے۔ اور اس کو لگا کر جب آپ واپس شلجم میں دوسری آنکھ پہ لگانے کے لیے ڈالیں گے تو پھر اس کو دھوئیں گے، کیونکہ پہلی آنکھ کا جراثیم دوسری آنکھ میں نہ کنیکٹ کرے۔ اور اگر آپ کو صرف ایک ہی آنکھ میں اگر یہ ایشو پرابلم ہو رہا ہے تو پھر ایک ہی آنکھ میں کیجیے گا۔ آپ اگر دوسری آنکھ میں ضرورت ہے تو پھر اس کو دھو کے واپس شلجم کے اندر ڈال دیں اور تھوڑی دیر بعد مطلب 5-7 منٹ بعد دوسری آنکھ میں لگا لیں، اور اگر آپ چاہیں تو اس کو زیادہ دیر بھی رکھ سکتے ہیں۔ اس عمل کو آپ 40 ڈیز کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی، آپ کو موتیے کے لیے آپریشن نہیں کروانا پڑے گا، آپ کو آنکھ کے موتیے سے نجات مل جائے گی، آپ کی آنکھ محفوظ رہے گی، آپ اس کا بلاکیج کلیئر کر لیں گے، آپ نے آنکھ کا کانسٹیپیشن دور کر دیا، اور آپ کو اس کو بعد میں ٹیسٹ بھی کروا کے دیکھ سکتے ہیں کہ اب آپ کی آنکھ کے اندر وہ مسئلہ ہے یا نہیں ہے، اس سے آپ کی تسلی ہو جائے گی۔ معزز سامعین، جو طریقہ ہمیں نماز میں، قرآن میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ملا ہے نا وہ بہت ہی خاص اور نایاب ہے، اور اب سائنس جو ہے نا وہ واپس کی واپس اسی طرف آ رہی ہے کہ جو نماز قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو کتاب ایک نازل کی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کتاب کے بارے میں بات کی ہے، انگریز بھی اس کے اوپر ریسرچ کریں، انگریز بھی اس کو ماننے لگ گئے ہیں، تو ہم تو پھر اپنے نبی کے امتی ہیں، تو بحیثیت امتی ہمارا فرض بنتا ہے کہ اپنی سنت پر مکمل عمل پیرا ہوں۔
اس عمل کو آپ ضرور کیجیے گا اور اپنے ارد گرد ان تمام لوگوں سے صدقہ جاریہ کے طور پہ شیئر کیجیے گا جو آنکھوں کے امراض سے، ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہمارے جوان ہیں، ہمارے ارد گرد کوئی بھی عزیز و اقارب ہے آنکھوں کی تکلیف سے گزر رہے ہیں، ان کو یہ پریشانی ہے، وہ ڈاکٹر سے علاج نہیں کروانا چاہتے، آپریٹ کروانے سے ڈرتے ہیں، تو آپ ان تک یہ عمل صدقہ جاریہ کے طور پہ پہنچا کر اس ثواب میں میرے ساتھ آپ بھی شامل ہو جائیں، کیونکہ جو اچھے اعمال ہیں یا برے اعمال ہیں ان کا صلہ آپ کو روز محشر بھی ملتا رہے گا جب تک وہ اس دنیا میں استعمال کیے جائیں گے۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ زیادہ سے زیادہ نیکیوں کو پھیلایا کریں۔ چینل پہ نئے ہیں تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں، اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا کریں۔ علم کو بانٹنا چاہیے، علم کو اپنے پاس محدود کر کے نہیں رکھنا چاہیے۔ میرا صرف ویڈیو بنانے کا مقصد سبسکرائبر نہیں ہے، پروموٹر نہیں ہے کہ کوئی پروموٹ کرے، کچھ بھی نہیں۔ الحمدللہ بہت چھوٹا سا مختصر سا حلقہ باب ہے جہاں پر اگر کوئی ویڈیوز دیکھی جاتی ہیں تو دیکھی جاتی ہیں، لیکن میں نے کبھی کسی کو اس کے لیے یہ نہیں کہا کہ آپ آگے آئیں، آپ یہ کریں، آپ وہ کریں۔ میں کوشش یہ کرتی ہوں کہ جو میرے پاس علم ہے، جتنا ہے، میں اس کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں اور آپ لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو مجھے بھی اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا، اور جب آپ اس عمل کو کریں گے تو ضرور بتائیں گے کہ آپ کو اس کا رزلٹ کیسا لگا۔ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، کیونکہ آپ کے بتائے ہوئے ایک کمنٹ سے لوگوں کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے۔ تو جتنا ہو سکے ایسے کاموں میں کنٹریبیوٹ کیا کریں، اپنے لیے بھی صدقہ جاریہ کا سبب بنے، ہمارے لیے بھی۔ جزاک اللہ۔